اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. یہ ایک بہت اہم بحث کی شروعات ہے. کل یہ بات گزری تھی کہ اللہ جل شانہ فرما رہا ہے اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا. بے شک. آج اس کے آگے کی بات، کن قسموں کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے، کون سا قسم کھانا گناہ ہے، یہ اللہ خود ہی بیان فرما رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں پر جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے. اصل میں قسم تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں یمین لغو، نام یاد رکھنا. ایک کیا ہے؟ یمین لغو. یمین لغو کا مطلب ہوتا ہے کسی گزری ہوئی بات پر آپ اپنی جانکاری کے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے، قسم کھا لی ہے، حالانکہ وہ اس کا الٹا تھا، ویسا نہ تھا. یہ یمین لغو ہے. اس قسم کا کفارہ بھی نہیں لگتا، اس پہ گناہ بھی نہیں ہے. اور ایک ہے یمین غموس. کیا نام ہے؟ یمین غموس. ہاں، غموس کا مطلب دھوکہ دینا ہے، دھوکے کی قسم. یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی بات پر جانتے بوجھتے کہ یہ معاملہ ایسا تھا لیکن جھوٹی اس کے الٹے قسم کھانا. اس کو کہہ سکتے ہیں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. جانتا ہے کہ یہ ایسا ہے لیکن وہ ایسا نہیں، الٹا قسم کھایا، اس کا الٹا. یہ یمین غموس ہے، یہ حرام ہے. یمین غموس جو کر لیتا ہے اس کی گواہی بھی معتبر نہیں رہتی. کبھی کسی دوسرے معاملے میں اس گواہی لی جائے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اگر ایک مرتبہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس غموس کرتا ہے، یعنی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے یہ، تو اس کی گواہی بھی معتبر نہیں رہتی. سمجھ گئے؟ ہم لوگ شرعی عدالت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگ کہاں ڈھونڈ کے لائیں گے؟ گواہ ہی نہیں ملیں گے. بہت تکلیف والی بات ہے. اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ. کون سی؟ یمین منعقدہ. ہاں، یمین منعقدہ. اس کو اصل میں قسم بولتے ہیں. یہ ہے آئندہ کسی کام کے کرنے اور نہیں کرنے کے ارادے کے ساتھ، یہ جو تمہارے دلوں نے کیا، دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور قسم کھا لیا، یا یہ کام کروں گا اور قسم کھا لیا. تو ایسی قسم کو توڑنا گناہ بھی ہے اور ایسی قسم کا کفارہ بھی ہے. اس کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. سمجھ گئے؟ آگے آئے گا انشاءاللہ 7ویں میں، پھر کفارہ کون سی قسم کا کس حساب سے کتنا دینا ہے وہ میں انشاءاللہ اس وقت پہ بتاؤں گا. یمین منعقدہ اس کو بولتے ہیں. اس قسم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں پر جو بے ارادہ تمہاری زبان سے نکل جائے، یعنی یمین لغو کے اوپر گرفت نہیں کرتا. ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، یعنی یمین منعقدہ، دل کے ارادے کے ساتھ قسم کھایا. مثلا قسم کھایا کہ میں فلانی جگہ نہیں جاؤں گا اور قسم توڑ دیا، تو اس قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، توڑنا بھی گناہ ہوا. لیکن اگر کسی امر صلاح یعنی نیک کام کے نہیں کرنے کی قسم کھا لی تو شریعت کا حکم ہے کہ قسم کو توڑ دو، کفارہ ادا کر دو اور وہ نیک کام کرو. جیسے اس سے پہلے بات گزری، عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے بہنوں سے بات نہیں کروں گا، دشمنوں سے ان کی صلح نہیں کرواؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو حکم ہوا کہ قسم کو توڑو اور یہ کام کرو. ہاں مگر اگرچہ وہ حکم شریعت کے مطابق توڑا ہے قسم کو، پھر بھی کفارہ دینا پڑے گا. جن قسموں کو توڑنے کا حکم شریعت دیتی ہے، یمین منعقدہ ہے تو قسم توڑنا ہے، اس کا کفارہ پھر بھی دینا پڑے گا اگرچہ شریعت کا حکم ہے کہ توڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی امر شرعی جو صلاح میں ہے یعنی نیک کام، اس کے نہیں کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے شریعت حکم دے گی اس کو توڑو، توڑنا پڑے گا، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور توڑنے کا گناہ الگ ہوگا. اس لیے ایسی قسم ہی نہیں کھاؤ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ قسم کھانے سے بچو. سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں جو ہے نا آئندہ یہ کروں گا نہیں کروں گا کہ قسمیں بہت کم کھاتے ہیں، پچھلی باتوں کی زیادہ قسم کھاتے ہیں.
ہے نا، اپنے کوئی واقعہ، اپنی کوئی بات منوانے کے لیے. اور اللہ کی پناہ ہمارے مقرر حضرات میں بھی یہ عیب داخل ہے. قسم خدا کی مسلمانوں تقریر کرتے ہوئے بولتے ہیں، ارے بھئی تم کو قسم کھانے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے کیا؟ زبردستی کیوں قسم کھا رہے ہو؟ یہ ہے وہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کو اپنے قسموں کا نشانہ نہ بنا لو. یہ حرام ہے فالتو کی بات بات پہ قسم کھانا. ہمارے مقرر حضرات ممبر خطابت پہ بیٹھ کے حرام کام کر رہے ہوتے اور ہم لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اسی کو کہتے ہیں بسا ابلیس آدم روح حسن. ابلیس جو ہے نا اپنی اصلی شکل میں نہیں آتا، وہ کہیں بھی کسی کے پیٹ سے نکل آتا ہے. بچنا چاہیے. ہمارے بھائیوں کو تو خیر سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کی بھی فکر نہیں ہے کہاں کیا کہنا چاہیے، ہے نا. بالکل. تو بیان کر رہا تھا میں ہی ایک جگہ کہ ملعون ابو جہل نے کہا آج بنو فلاں نے اونٹ ذبح کیا، اس کی اجری پڑی ہے. محمد نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حرم شریف میں حضور نماز پڑھ رہے تھے مکے میں اس وقت ہجرت سے پہلے. ہے کوئی جو ان کی اجڑی کو لا کے حضور کے پیٹھ پہ رکھ دیے. ایک شیطان گیا اور وہ اجڑی لا کے حضور کی پیٹھ پہ رکھ دیا. میں یہ بیان کر رہا ہوں، سامنے صاحب بول رہے سبحان اللہ. میں نے کہا معاذ اللہ، ہمارے بھائی کی عقل کتنی کام کر رہی ہے. اصل میں یہ شاعروں اور مقرروں نے بولو سبحان اللہ، آگے سے سبحان اللہ، پیچھے سے سبحان اللہ، ماں کے نام پہ سبحان اللہ، ہے نا، غوث پاک کے نام پہ سبحان اللہ، یہ عادت بنا دی ہے. تو اب باقی بھائی لوگوں کو لگتا ہے کہ سبحان اللہ ہی کہنا چاہیے، ہے نا. وہاں افسوس کا مقام ہے، غم کی بات ہے، وہاں بھی سبحان اللہ دے مارا. یہ عادت بنا دی ہے لوگوں نے. اس لیے جلسہ کرنا ہونا تو اناؤنسر تو رکھے ہی نا، ایک دم ان کو ختم ہی کر دیے. یہ صرف جلسہ بگاڑو ہوتے ہیں، آدھا سے زیادہ ٹائم وہ چبا ڈالتے ہیں. نعت خواں صرف نعت خواں رکھنا چاہیے، نعت چبا نہیں. ایک نعت چبا ہوتے ہیں، وہ چباتے ہیں، ایک مصرع ایک بند پڑھے اور پورے محفل کو جب تک آگے سے پیچھے سے اوپر سے جیب سے بھاری سے ہلکے سے نہیں کر لیں گے تب تک اگلا بند پڑھیں گے ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کو بولے تم خواہ مخواہ ہو، نعت خواہ نہیں ہو، ان کو بٹھا دو. ایک آدمی نعت شریف پڑھے، اور آج کل نئے ان کی نعتیں پڑھنے سے بہتر ہے سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ان حضرات کی ایک آدھ دو نعت پڑھ دو. سرکار کی ایک نعت، سرکار اعلیٰ حضرت کی جیسے ایک نعت پڑھ لیے. سرکار جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں اور تعریفیں اتنی بے شمار ہیں کہ کوئی مکمل تو بیان کر ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار اگر پڑھ دیے گئے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث و سیرت کا خلاصہ ہے اور سچی روایات ہیں. اس میں کوئی جھوٹی من گڑنت باتیں نہیں ملیں گی اعلیٰ حضرت سرکار کے اشعار میں. تو ان کے اشعار پڑھ دو. ہاں زیادہ سدا ہی کر سکتے ہیں کہ ان کی اردو جو ہے نا آدھی تو عربی ملی ہوئی ہے، کئی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی. تو آپ محنت کر کے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر بار بار پڑھ رہے اس کا مطلب ہی بتا دیں، ہے نا. یہ احسان کر دیں قوم کے اوپر، ہے یہ بہت ہے. تو پھلتو کے سب کرنا نہیں. بہرحال تو بات میں بھائی لوگ مقرر حضرات ہمارے قسم خدا کی مسلمانوں، ہر بات میں قسم، ہر بات میں قسم. اللہ فرما رہے اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ. یمین غموس مت کرو. اب دھوکہ دینے کے لیے قسم کھا رہے ہو کیا؟ فقہ کے اصول میں مفتی صاحب کو جب کلاس پڑھایا جاتا ہے نا تو عدالت قائم کرنے کے جہاں بات آتی ہے کہ کیسے عدالت آپ قائم کریں گے. جو مجلس عدالت منعقد کریں گے، قضا جو ہوگا، دعویٰ کرنے والے مدعی گواہ وغیرہ آئیں گے، فیصلہ کریں گے، تو اس میں ایک اصول یاد کرنے کو دیا جاتا ہے. اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، الحلاف کذوب. جو زیادہ قسم کھاتا ہے اس کو جھوٹا مان کے چلو. آپ سمجھ گئے؟ آج کل اپنی بات منوانے کے لیے لوگ قسم تو کھاتے ہی ہیں. مفتی صاحب مانیں گے نہیں، مفتی صاحب پہلے ہی مان لیں گے کہ تو جھوٹا ہے. مطالبہ سے پہلے قسم کھا لی ہے، مطلب جھوٹ بول رہا ہے. تو اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے اللہ کے نام کا سہارا لے رہا ہے نا. اور قسم ہمارے یہاں کئی طرح کے بھی کرتے ہیں. قرآن کی قسم یہ بھی کرتے ہیں، ہے نا. اللہ کی قسم، رسول کی قسم. ہمارے ہندوستان میں تو ماں کی قسم، باپ کی قسم، سارے کی قسم کھا لیتے ہیں. اچھا یہاں قسم کا کچھ الٹا ہی مطلب سمجھتے ہیں. باپ کی قسم کھا لیا مطلب اگر جھوٹی قسم کھاؤں گا تو باپ مر جائے گا. ایسے ہی ہے تو پھر یہ یزید کے نام کی قسم کھا دو.
ہے نا. ہمارے ہندوستان میں ایک سے ایک دگگج گھوم رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر انگرا در رہے ہیں, ان کے نام کی قسمیں کھاتے جاؤ جھوٹی جھوٹی. کچھ کرنے کی ضرورت ہے, قسم کھا کے مت ڈالو ان کو. یہ سب فالتو خیالات ہیں. قسم معظم دینی جتنی چیزیں ان کی کھائی جا سکتی ہے. اللہ کے نام کی قسم, اللہ کے صفات کی قسم, قرآن کی قسم کہا جا سکتا ہے, کیونکہ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے. بے شک بے شک. سمجھ گئے. مگر آئندہ کی قسم ہو ارادے کے ساتھ, اس کے اوپر مواخذہ ہوتا ہے, چاہے وہ پازیٹیو میں ہو نگیٹیو میں ہو, جیسا بھی ارادہ. مطلب یہ چیز کرنے کی قسم کھائے یا یہ چیز نہیں کرنے کی قسم کھائے, دونوں صورتوں میں اس قسم کو توڑا تو توڑنا گناہ بھی ہے, اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. واللہ غفور حلیم, اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. یہ 2 آیتیں میں نے پڑھ دی, چونکہ حکم پورا ایک ہی جگہ بیان ہو رہا ہے. اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی, انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے. عرب میں یہ تھا, کیونکہ زیادہ شادیاں کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں. عورتوں کو پریشان کرنے کے لیے قسم کھا لیتے تھے, میں 1 سال تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, 2 سال. اب وہ بیچاری نہ بیوہ ہے کہ دوسرا نکاح کر لے, نہ آزاد ہی ہے کہ دوسرا کر لے, نہ اسی شوہر کا سکھ پا رہی ہے, پریشان رہتی تھی. اس طرح سے زندگی دوبھر کر کے رکھ دیتے تھے بھائی لوگ. سمجھ گئے. 1 سال 3 سال کی قسم کھا کے بیٹھے رہتے تھے. یہ بات جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کے اوپر احسان فرمایا, حکم دیا کہ اتنی لمبی نہیں, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت دیتا ہے 4 مہینے تک ایلا کر سکتے ہو. اس کو ایلا بولتے ہیں. عورت کے پاس نہیں جانے کی جو قسم کھائی جاتی ہے اس کو ایلا بولتے ہیں. اگر 4 مہینے کے اندر تم کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں اس عورت کے ساتھ رہنا تمہارے لیے بھلا ہے, تو قسم کو توڑ دو, عورت سے رجعت کر لو, رجوع کر لو, رکھ لو. اور اگر یہ سمجھ میں آنے میں دیر ہوگی, 4 مہینے پورے ہو گئے, تو عورت تمہارے نکاح سے باہر ہو گئی. اب اس کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے آپ نکاح سے باہر ہو گئی. ایلا بولتے ہیں اس کو, ہے نا. یہ پوچھ لیا تھا ایک حضرت سے, بہت بڑے مسئلے بگاڑ رہے تھے. میں نے کہا یار عورت کو مرد سے جدا ہونے کی کل کتنی سبیلیں ہیں, کتنے راستے ہیں. بھائی لوگوں کو ایلا کا پتہ ہی نہیں تھا, ایلا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں, ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ازواج مطہرات سے ایلا فرما لیا تھا. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بہت برا فعل ہے, اس لیے سرکار نے اپنی زندگی پاک کے ذریعے ہمارے لیے اسوۃ حسنہ قائم فرمائی نا. بے شک نیک طریقہ جو ہے سرکار کا عادت کریمہ جو تھی نا, وہ ہمارے لیے نیک نمونہ ہے. بے شک بے شک. تو ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے مل کے حضور سے اپنے خرچوں کے لیے, میں نے ایک طرح سے کہیے دھرنا پردرشن کر لیا. حضور کو کہہ دیا کہ ہمارے خرچوں میں بڑھوتری کیجیے. ابتدا میں مدینہ منورہ میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا حال, جو سیرت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور کے گھر میں 3 چاند دیکھا جاتا تھا اور چولہا نہیں جلتا تھا. تو چھوارے اور پانی کے مشق حضور دے دیتے تھے صبح ازواج مطہرات کو. 2 چھوارے بھی زیادہ نہیں تھے, 2 چھوارے بانٹتے تھے حضور. حضور کو پتہ تھا نا کہ یہ میرے پاس کتنے چھوارے رکھے اور کتنے دن کے بعد مجھے کچھ حاصل آئے گا, تو اتنے دن چلانا ہے اس کو, تو 2 چھوارے سب کے ہاتھ میں دے دیتے. ازواج مطہرات نے آپ کے پاس آ کر کے شکایت کی کہ ہمارا خرچہ بڑھائیے, ہم کو زیادہ کر کے دیجیے. حالانکہ یہ ان کا امتحان تھا. امتحان یہ تھا کہ کون حضور کی رضا پہ راضی ہیں, اللہ پاک ویسے انعام سے نوازے گا, اور کون راضی نہیں ہے. تو اتفاق ایسا ہو گیا کہ ایک شکایت کیا کرتی ہیں, وہ سب کے سب جمع ہو کر کے تمام ازواج مطہرات نے حضور کے پاس آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمارا خرچہ بڑھا دیجیے. تو سرکار نے ایلا فرما لیا. مطلب ایک بالا خانہ تھا سرکار کے گھر میں, آپ بالا خانے میں جا کے بیٹھ گئے, کسی سے بات نہیں کروں گا. اب ازواج مطہرات پریشان ہوئی, روتے رہتے تھے. کسی کو حضور سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضور نے ایلا فرما لیا, الگ تھلگ رہ رہے ہیں تمام ازواج مطہرات سے. حضرت عمر روتے ہوئے گئے
آپ کو پتہ چلا 1 مہینہ ہونے کو تھا، حضرت عمر گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، امہات المومنین تو وہ امہات المومنین ہیں، عام مومنین جان بلب ہو رہے ہیں، اگر آپ اب بھی نہ اترے اور بات نہ کیے، ناراض ہی رہے تو ہم تو سمجھیں گے ہماری دنیا تو برباد ہے ہی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یا تو آپ کلام فرمائیے، ازواج مطہرات کی طرف رجوع فرمائیے، یا پھر ہم سب کو اجازت دیجیے کہ ہم بھی سب سے الگ ہو کر کے جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔ اس طرح سے حضرت عمر نے جا کے رو رو کے عرض کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے پاس پیغام بھیجا، آیتیں آئیں، قرآن کا حکم آیا، میرے محبوب آپ اپنے ازواج مطہرات کو خیار دے دیجئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جدائی کا، خیار دے دیجئے۔ حضور نے خیار دے دیا۔ خیار دینے کا مطلب آپ کو اختیار ہے، جو اللہ رسول کو پسند کرتے ہیں وہ میرے پاس رہیں گے جس حال میں میں رکھوں، اور جو اپنے نفس کو چاہتے ہیں وہ ان کو آزادی ہے، وہ اپنے پر طلاق لے لے نکل جائے میرے گھر سے۔ اس کو خیار بولتے ہیں، خیار طلاق بولتے ہیں۔ عورت کو ایسا کہہ سکتے ہیں، کئی لوگ بولتے ہیں نا میں طلاق نہیں دینا چاہتا، تو ایسا کر سکتے ہیں آپ، اختیار دے دو عورت کو، وہ خود طلاق لے لے گی، چلے جائے گی، سمجھ گئے؟ اچھا، یہ خیار طلاق جو ہے نا کئی دفعہ مشروط بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل ایک بھائی لوگ مطلب اس طرح سے پڑھا رہے ہیں کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو دے کر کے عورت کو نہ دے کر کے ایک ظلم نہیں ہوا۔ نکاح کے ٹائم عورت بات کر سکتی ہے کہ مجھے خیار طلاق حاصل ہوگا اگر تم یہ حرکتیں کرو گے۔ آج کل کئی مرد شراب پیتے ہیں، عورتوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ لکھا جا سکتا ہے نکاح کے ٹائم۔ عورت کہہ سکتی ہے کہ ہماری یہ شرط رہے گی، شراب پیو گے تو میرے اوپر طلاق ہو جائے گی، یہ شرط لکھ سکتے ہیں۔ تم نماز چھوڑ دو گے تو طلاق ہو جائے گی، ہاں یہ شرط کر سکتے ہیں۔ جس دن چھوڑا نماز گئی وہ۔ حضرت عمر نے تمام خواتین کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا، اپنی بیوی کو منع نہیں کر پائے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں یہ شرط تھی۔ حضرت عمر کی زوجہ نے شرط کیا تھا مسجد جانے سے آپ مجھے نہیں روکیں گے، آپ نے اسی شرط پر نکاح کیا تھا۔ اب اگر منع کرتے ہیں تو نکاح سے باہر ہو رہی ہے، منع نہیں کر رہے تھے، پورا سماج آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ امیر المومنین نے سب عورتوں کو منع کر دیا، اپنی عورت کو منع نہیں کر پا رہے۔ پھر آپ نے وہاں پہ ایک گیم کھیل کر کے اپنی زوجہ کو روکا، سمجھ گئے؟ تو یہ ہوتا ہے ایلا، اس کو بولتے ہیں ایلا۔ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک کر سکتے ہیں۔ 4 مہینہ پورا ہونے سے پہلے آپ کو ایلا سے رجوع کرنا پڑے گا، یعنی اپنی قسم توڑنا پڑے گی، اس کا کفارہ دینا پڑے گا، عورت کو ہاتھ لگانا پڑے گا، سمجھ گئے؟ اور اگر پورے ہو گئے 4 مہینے تو اللہ کی طرف سے وہ آزاد ہو گئی، آپ کے نکاح سے نکل گئی۔ اب یہاں پہ 2-3 مسئلے اسی پر متفرع ہوتے ہیں، وہ بھی دھیان دے لیجیے۔ میاں بیوی میں کئی دفعہ کئی طرح کے حالات پیش آتے ہیں، دنیا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا خاتون اٹھی، بچے کا ہاتھ پکڑی، میکے چلی گئی۔ اب یہ بھی جناب بولتے ہیں کیا اپنی مرضی سے گئے تو اپنی مرضی سے آؤ، سمجھ گئے؟ یہ لینے نہیں جاتے ہیں۔ اس طرح سے زمانہ گزر جاتا ہے نا، 2-4-6 مہینے ایک دوسرے کا راستہ دیکھتے ہیں، پھر تھانہ تو ہر جگہ کھلا ہے، وکیل صاحب لوگ ہیں ہی، ان کو پیسہ کمانے کا ایک نیا پیڑ مل جاتا ہے کہ یار یہ پیڑ لگا دی ہے، پھل توڑتے رہو، پھنساؤ ان کو، پانی ڈالتے رہو، پھل توڑتے رہو۔ اب یہ شروع ہو جاتا ہے پھر دنیا بھر کے چکلس۔ اگر مرد نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم لینے نہیں جائیں گے یا تمہارے پاس نہیں جائیں گے، تم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو 4 مہینے کے بعد وہ اپنے آپ آزاد ہو جائے گی۔ اب ایک بات یہاں رہتی ہے، خالی یہ وکیل لوگ پوائنٹ بتاتے ہیں، حالانکہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہے کہ عورت اپنی مرضی سے گئی، اپنی مرضی سے آئے۔ سنو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنی بیوی کو پردے میں رکھنے کا حکم شوہر کے اوپر ہے۔ وہ ناراض ہو کر کے ایک حرام کام کرتے ہوئے وہ اکیلی چلی گئی، اب وہاں سے آئے گی کیسے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو لے کے آنا پڑے گا، بے شک، چونکہ اکیلے عورت کو سفر کرنا ناجائز ہے۔ بے شک۔ ایک ناجائز اس نے اپنی مرضی سے کر لیا، اب دوسری ناجائز کے لیے آپ کیوں حکم دینے والے ہو؟ آپ کیوں حکم دیتے ہو؟ اپنی مرضی سے گئے، اپنی مرضی سے آؤ، آپ جا کر کے لے آؤ، آپ شوہر ہو نا، اس کو پردے میں رکھنے کا، اس کی عزت حرمت کا خیال رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے نا۔ یہ بھائی لوگ کہتے ہیں، یہاں پہ اکڑو پنا دکھاتے ہیں،
سمجھ گئے؟ کئی مرتبہ آدمی کہہ دیتا ہے نکل جائے ایسا ویسا دنیا بھر کے، تو بہت سے الفاظ اس میں بھی کنایہ طلاق ہوتے آتے ہیں، سمجھتا نہیں ہے۔ اور اب تو حالت یہ ہو گئی ہے، ہم لوگ اتنے جلد باز ہو گئے ہیں، غصے میں طلاق ولاق دے ڈالتے ہیں، بعد میں جھوٹ بولتے گھومتے رہتے ہیں، نہیں ہم نے ایسا نہیں، ایسا کہا تھا۔ اس کو سننے میں غلط فہمی ہو گئی کہ گواہوں کو توڑ مروڑ کرنے کا سسٹم، دنیا بھر کے خرافات کر لیتے ہیں۔ اسلام نے سارا سسٹم دیا ہوا ہے، ایک تو کمی ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن ہی نہیں سمجھتے، باقی ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ قرآن نے ہم کو سارے قوانین دے دیے، انہیں قانونوں کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کے سارے فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایلا، جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے میں چاہیں تو وہ رجوع کر لیں، رجعت کر لیں، اپنی قسم کو توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں، عورت کے پاس جائیں۔ اور اگر پورے 4 مہینے گزر گئے اور وہ عورت کے پاس نہیں گئے تو عورت نکاح سے آزاد ہو گئی، اب تمہاری غلام نہیں، وہ اپنا نکاح کہیں بھی کر سکتی ہے۔ سمجھ گئے؟ 4 مہینے یہ اللہ نے طے کر دیا، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی۔ پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا؟ ایلا کر لیتے تھے سال بھر، 2 سال 3 سال کے لیے ایلا کر لیتے، قسم کھا لیتے تھے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب وہ بیچاری قیدی کے جیسے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، زندگی جی رہی ہے، مرد کا سکھ نہیں پا رہی ہے نا، تو اب کیا کرے گی؟ اس سے اسلام نے اس کو سختی سے روکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عورت کو جب ایک مرد سے ملاقات ہو جاتی ہے ایک مرتبہ، تو اس کے بعد اس کی خواہش کا معاملہ دوسرا ہی ہو جاتا ہے۔ اب وہ کنواری ہے نہیں، اب اگر اس کو نہیں ملے گی تو وہ گناہ کی طرف قدم بڑھائے گی۔ اسی آیت کے تحت ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں، کیونکہ اس زمانے میں مجاہدین اسلام دین کو اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر، دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر رہا کرتے تھے، جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، چلے جاتے۔ اب معلوم ہے کئی مہینے جہاد کے میدان میں پڑے۔ ایک دن حضرت عمر جو تھے یہ مسلمانوں کے حالات کو ملاحظہ فرماتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے کون کس حال میں، نہیں میں حکومت کی گدی میں بیٹھ کر، نہیں، رات میں تنہائی میں اپنے خلافت والے لباس اتار کر، عام بدوؤں کا جیسا لباس پہن کر گلیوں میں پھرا کرتے تھے مدینہ منورہ میں۔ ایک گلی میں آپ نے آواز سنی، ایک عورت روتی ہوئی کہہ رہی تھی، اللہ تو اپنی عمر کو کب سمجھ عطا کرے گا؟ میرے شوہر کو 5 مہینے 6 مہینے سے جنگ پہ بھیجا ہوا ہے، نہ میں کنواری ہوں کہ دوسری شادی کر لوں، نہ میرا شوہر ہی ہے کہ میں اس سے سکھ پاؤں۔ یا اللہ عمر کیوں نہیں سمجھتا یہ چیزیں؟ اب وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی، عمر سن رہے تھے باہر سے۔ صبح ہوئی، دربار عام کیا، مکان کا نشان ڈال دیا اپنے، اور یہاں پہ مسلمانوں کو فرمایا کہ جاؤ فلاں محلے میں وہ فلاں گھر ہے، اس پہ دروازے پہ میں نے نشان لگا دیا ہے، وہاں کی جو خاتون ہے ان کو بلا کے لے آؤ۔ بات کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ اس کو بلائے، دربار میں پیش ہوئی، فرمایا کیوں رو رہی تھی؟ تم نے عمر کو رات میں کیوں عمر کے حق میں بد دعا کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے عمر کے حق میں بد دعا نہیں کیا، میں نے تو اللہ سے یہ دعا کیا کہ اللہ عمر کو سمجھ دے دے۔ تو عمر نے کہا آخر وہ کون سا معاملہ جس کو عمر نہیں سمجھتا؟ اب بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے شوہر کو قادسیہ کے میدان میں بھیجا ہوا ہے، وہ جہاد پہ گئے ہیں، زمانہ ہو گیا، یعنی 6 مہینے سے اوپر ہو گئے، اس کے لیے آپ کو ہمارے لیے کچھ سوچنا نہیں چاہیے؟ حضرت عمر نے پھر وہاں سے دربار میں ہی اٹھے، وہاں سے اٹھے اپنے گھر آئے اور اپنی زوجہ سے پوچھا کہ ہم کو یہ بتاؤ، ایک جوان عورت اپنے مرد سے کتنے دن علیحدہ رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، اگر اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لے تو 4 مہینے کی اللہ مہلت دیتا ہے۔ 4 مہینے عورت صبر کر سکتی ہے، اس کے بعد وہ بے صبر ہو جاتی ہے، گناہ کر سکتی ہے۔ حضرت عمر نے اس کے بعد قانون لگا دیا کہ اسلامی مملکت میں قائد ڈیوٹی پہ ہو، جہاد پہ ہو، فوج میں ہو، گورنر صاحب ہو، جو صاحب بھی ہو، 4 مہینے سے زیادہ کوئی نہ رہے۔ 4 مہینہ ہونے کو ہو تو 4 مہینے میں وہ اپنے گھر کا راستہ لے،
اس کو چھٹی میں دوں گا، اس کی چھٹی کی تنخواہ نہیں کاٹی جائے گی، اس کو دیا جائے گا۔ یہ حضرت عمر نے تب سے قانون بنا دیا، 4 مہینہ ہو جائے آئے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کئی آدمی کہے میں تو بہت متقی پرہیزگار عورتوں کی طرف توجہ ہی نہیں، میں عبادت ریاضت میں رہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے متقی پرہیزگار عبادت ریاضت والے ہو، اپنی عورت کی گارنٹی لے سکتے ہو کیا؟ ہے نا، خواہش صرف ایک انسان کو تھوڑی ہوتی ہے، دوسرے انسان کی بھی خواہش ہوتی ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھ سکتے ہیں، جوابداری کس کی؟ تو حضرت عمر نے اس کے بعد سے یہ لاگو کر دیا پورے مملکت اسلامیہ میں کہ 4 مہینہ میں چھٹی ملے گی، تو سب کو چھٹی دیتے تھے، پہنچتے تھے۔ یہ اسی آیت سے ان کی زوجہ نے ان کو کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھی؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، تو اللہ نے جو مہلت دیا ہے اس کو باقی رکھیے، باقی اس کے بعد حکم سنا دیجیے۔ تو حضرت عمر نے پھر اس سے حکم سنایا۔ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا، یعنی اب اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہے، اس طرح ستانا چاہتا ہے، تو 4 مہینے ہو جائے تو طلاق ہو جاتی ہے نا، ایلا والی طلاق اس کو بولتے ہیں۔ وہ خود مختار ہو جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گی، وہ دوسرا نکاح کر سکے گی۔ اگر اس 4 مہینے کے اندر اس نے اپنی قسم نہیں توڑی، 4 مہینے پورے ہو گئے تو عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی، اس پر طلاق بائن اپنے آپ واقع ہو جائے گی، اس کو ایلا والی طلاق بولتے ہیں۔ مسئلہ، اگر مرد صحبت پر قادر نہ ہو، قادر ہو تو صحبت ہی سے رجوع ہوگا، اور اگر قادر نہ ہو کسی وجہ سے تو صحبت کا وعدہ کرنا بھی رجوع میں داخل ہے، یعنی 4 مہینے کے اندر اندر اس کو یہ کام کر لینا ہے، نہیں تو پھر عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ان لوگوں نے غلط فہمی والا بھی پال لیا، وہ بھی سمجھ لیجیے۔ ایک غلط فہمی والا پال لیا مسئلہ کہ آدمی کبھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بنا بگاڑ کچھ باتیں ہوتی ہیں، معلوم ہے کہ عورت اپنی جگہ پہ وہ کہیں اور پڑا ہے، خبریں نہیں لے رہا ہے، کھانا خوراک نہیں دیتا یا خبر نہیں لیتا، تو بھائی لوگ مسئلہ بنا لیے کہ وہ تو تعلقات ختم کر لیا اس نے تو طلاق ہو گئی۔ اپنے آپ طلاق ایسے نہیں ہو جاتی، وہ ایلا کی صورت میں طلاق ہوتی ہے جب اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگانے کی قسم کھا کر کے الگ رکھ دیا ہو، الگ کر دیا ہو، اس سے الگ ہو گیا ہو، تب ہوتی ہے وہ۔ ایسے نہیں ہے کہ جھگڑا کر کے آپ چلے گئے اور بیٹھے رہے اور 4 مہینے کے بعد دوسرا نکاح کرنے کو تیاری کر لو، ایسے نہیں ہو جاتا۔ ایسے ہو جاتا تو پھر تو امان اٹھ جائے، سب گھروں میں میاں بیوی میں ٹن پن ہوتے رہتا ہے، معلوم ہے عورت جائے 4 مہینہ چپ چاپ بیٹھے رہے، 5ویں مہینے نئے شوہر کے ساتھ دکھے، ایسے تو پھر امان اٹھ جائے گا، ہے نا۔ تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس کو کچھ لوگوں نے کیا کہ وہ 4 سال رہنے سے الگ رہنے سے طلاق ہو جاتی ہے نا، 4 سال نہیں 4000 سال بھی رہے گی الگ تو طلاق نہیں ہوگی، اس کو یاد رکھیے، مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں۔ بے شک وہ جو مفقود الخبر والی مسئلہ ہے، وہ شوہر جس کی خبر غائب ہے، یعنی آدمی تو غائب ہے ہی، اس کی خبر بھی نہیں مل رہی ہے کہیں سے، ایسے آدمی کے لیے حنفی مسلک میں آدمی کی عمر 70 سال ہونے تک عورت انتظار کرے گی، یہ حکم ہے تمام مسلکوں میں۔ لیکن امام مالک نے اس معاملے میں یہ حکم فرمایا کہ 4 سال تک اس کا انتظار کیا جائے گا، اور انتظار بیٹھ کے گھر میں نہیں کیا جائے گا، اس کی تلاشی ہوگی، ممکن حد تک تلاش کرنے کے بعد 4 سال کے بعد قاضی تفریق کا حکم سنائے گا، تفریق کر دے گا، یہ مان کے چلے گا کہ یہ شوہر مر گیا، پھر اس کو عدت وفات گزارنے کا حکم دے گا، عدت وفات گزار کے پھر کسی سے نکاح کر سکے گی۔ مگر یہ سب صورتیں کب ہیں؟ عورت جا کر کے قاضی کے پاس مرافعہ کرے، مرافعہ مطلب نالش دائر کرے، شکایت کرے کہ میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو قاضی 2 لیٹر ایشو کرے گا، عورت کے گھر والوں کو بھی مرد کے گھر والوں کو بھی، حکم دے گا کہ اس کو ممکن حد تک تلاش کرو، ہر مہینے اس کی تلاش کی رپورٹ میرے پاس درج کرواؤ۔ اب وہ گھر والے جائیں گے، ہاں صاحب اس مہینے ہم لوگ بمبئی کی طرف ڈھونڈ کے آئے، کہیں پتہ نہیں چلا کچھ، وہ رپورٹ لکھ لی گئی۔ وہ بھی بولیں گے حضرت ہم اس مرتبہ گئے، اس مہینے میں ہم نے بمبئی دلی کی طرف تلاش کیا، وہ رپورٹ لکھے گی۔ جب یہ رپورٹیں 4 سال پوری ہوں گی تو اس وقت قاضی عورت کو پھر ایک مرتبہ تخییر دے گا، قاضی عورت کو کہے گا
تم اپنے شوہر کا انتظار کرنا چاہتی ہو یا اپنے نفس کو اختیار کرتی ہو؟ اگر عورت کہے گی کہ میں اپنے نفس کو اختیار کرتی ہوں تو قاضی تفریق کر دے گا، سمجھ گئے؟ تو قاضی اپنی طرف سے طلاق دے گا اس کو، سمجھ گئے؟ تفریق کہتے ہیں اس کو۔ پھر وہ 4 مہینے عدت گزارے گی، اس کے بعد کسی سے نکاح کر سکے گی۔ ایسے نہیں ہے یہاں تو آدمی فلانی جگہ ہے، معلوم ہے بھائی لوگ چاہتے ہیں، وہ خبریں نہیں لے رہا ہے نا، دوسرا نکاح کر دیں گے نا، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی معلوم ہے تو جاؤ اس سے طلاق لو، ہے نا؟ نہیں لے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو وہاں پھر ضرورت پیش آتی ہے دارالقضاء کی۔ ہمارے یہاں دارالقضاء ہے نہیں، ہے نا؟ اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ آپ کچھ کر لو۔ دارالقضاء بھی ہم نے قائم کیے۔ دارالقضاء ہوتا مثال کے طور پر گوندیا کا آدمی بھنڈارے میں ہے، یہاں کا گوندیا کا داماد مان لو بھنڈارے میں ہے، تو یہاں دارالقضاء سے لیٹر جاتا ہے بھنڈارے میں، ان کا نام پتہ ایڈریس وغیرہ، اسی لیے تو لکھا جاتا ہے نا نکاح نامے میں، یہی اس کا پتہ کرو یہ اپنی عورت سے تعلق توڑ دیا، کیا بات ہے، حاضر کرو خبر، کھانا خرچہ نہیں دے رہا ہے، کیا ہے؟ وہاں قاضی اس کو حکم سنائے گا، کیوں نہیں ہے؟ وہ طلب کرے گا۔ گوندیا نہیں آ سکتا تو بھنڈارا تو آ سکتا ہے نا، وہاں پہ اس کو طلب ہوگی، مگر ہم لوگوں نے اسے سسٹم ہی نہیں بنایا۔ ہاں، جتنے پیسے اکٹھے ہو بریانی کھاؤ، ہم نے بریانی کھانا زیادہ ضروری سمجھ لیا، اور ایسا معاملے آتے ہیں سیدھے وکیلوں کے پلے چڑھ جاتے ہیں، اور وکیل کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بہترین پیڑ ہاتھ لگائے، ہلاتے رہو پھل کھاتے رہو، وہ آپ کو لمبا لمبا جاتا رہتا ہے، معلوم ہے زندگیاں خراب ہوتی رہتی ہے، اپنی کمائی وکیلوں کے جھولی میں بھرتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر اس مدت میں پھر آئے یعنی واپس ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو روکے رہے 3 حیض تک، یہ طلاق کی عدت بیان کی گئی۔ یہ عدت تمام عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں 4 طرح کی ہیں، میں بتا دیتا ہوں نکاح والی۔ ایک تو بچی ہے، اس کا بھی حیض نہیں آ رہا ہے، اب ہمارے ہندوستان میں یہ ہنسنے والی بات ہو گئی، حالانکہ بچی کا بھی نکاح ہوتا ہے، ابھی اس کو حیض نہیں آ رہا ہے تو اس کے کیسے گنتی کریں گے؟ 4 حیض 3 حیض تو آ ہی نہیں رہا ہے۔ یا تو ایسا ہو گئی مطلب اتنی عمر ہو گئی عورت کو کہ حیض آنا بند ہو گیا، جیسے 50 سال کے اوپر عام طور پر بند ہو جاتا ہے، آج کل کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پرانے زمانے میں آتا تھا، ہاں پرانے زمانے میں 100 سال کے بعد بھی حیض آتا تھا، تبھی تو بچے پیدا ہوتے تھے۔ تو ایک تو وہ ہو گئی، ایک بچی، ایک بوڑھی، ایک وہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، ان کی عدت نہیں ہے۔ یہ جو بچی ہے اس کو 4 مہینوں کی گنتی سے ہے عدت گزارنا ہے، جو بوڑھی ہے ان کو 3 مہینوں کے گنتی کے حساب سے عدت گزارنی ہے، اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے تو ان کی عدت ہے جب بچہ پیدا ہو کر کے 40 دن گزر جائے تب اس کی عدت پوری ہوتی ہے۔ ہاں، ہم لوگ سیدھے 3 حیض بولتے، 3 مہینہ، 3 مہینہ میں نہیں، کوئی ضروری نہیں 3 مہینے میں 3 حیض ہو جائے، 4 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ عام حالات میں عام عورتوں کے لیے یہ عدت ہے کہ وہ اپنی جانوں کو روکے رکھے 3 حیض۔ اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، یہ بھی تاکید کر دیا، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ معلومات 3 حیض دکھانا ہے، طلاق دے دیا تو اب جلدی سے نپٹانا ہے، تو پیٹ میں بچہ ہے تو معلومات دوا کھا کے خام کاٹ دی، یہ نہیں، ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اس کو ظاہر کرنا پڑے گا، اس کو چھپا نہیں سکتی وہ۔ معلوم اب طلاقیں ہو گئی، تمہارے یہاں جانا ہی نہیں ہے تو 3 مہینہ کیوں انتظار کریں، یا بچہ پیدا ہونے کا اتنا لمبا انتظار کیوں کرے، چلو صاف صفائی کر لو، کرتے نہیں، یہ بھی نہیں۔ شریعت نے پہلی روک لگا دی ہے، اس زمانے میں ابارشن وغیرہ کے سسٹم چلتا نہیں تھا،
مگر اللہ کو معلوم ہے نا کیا کیا ہونے والا ہے. بے شک تو پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا انہیں چھپائیں. یہ جائز نہیں ہے. اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ کو پورا ہونے دینا پڑے گا. یہ ہو سکتا ہے نا، آج کل ہو بھی رہا ہے. اللہ کو معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے، تو پہلے سے حکم سنا دیا. پیٹ میں بچہ ہے تو ظاہر کر دو. جب بچہ پیدا ہوگا عدت تب پوری ہوگی. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہاں انہیں جائز نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ان کو چھپائیں اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں. یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمانداری یہی ہے کہ جو کچھ ہے اپنے باطن کی بات کو ظاہر کرے، بتا دے. اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے واپس لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں. یعنی طلاق ہو گئی، اس کے بعد بھی عدت کے اندر شوہر کو اختیار ہے، شوہر کو حق پہنچتا ہے کہ اگر ملاپ چاہیں تو واپس لے لے، مطلب رجعت کر لے. اگر ملاپ چاہیں یعنی طلاق رجعی میں عدت کے اندر شوہر عورت سے رجوع کر سکتا ہے، چاہے عورت راضی ہو یا نہ ہو. لیکن اگر شوہر کو ملاپ منظور ہو تو ایسا کرے. نقصان پہنچانے کے لیے ایسا نہ کرے جیسے زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں کیا، طلاق دے دیے، آپ دیکھیں عدت پورے کو ہونے کو ہوئی پھر لوٹا لیے، پھر 4-6 دن رکھے پھر طلاق دے دیے. تو ایسے لٹکائے رہتے تھے. تو یہ نیت بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو ملاپ کی نیت ہے تو رجعت کر لو، اپنے ساتھ اچھے سے رکھو. اور اگر ایسی نیت نہیں ہے تو آزاد کر دو، جانے دو، لوٹانے کی ضرورت نہیں، اس کو آزاد ہونے دو، وہ دوسرا نکاح کرے گا. یہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق. یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادا واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق کی رعایت بھی لازم ہے. اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. مرد ولی رجال علیہن درجہ، مردوں کو اللہ نے ان کے اوپر درجوں فضیلت عطا فرمائی ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یہی بات اصل کہ مرد کی زیادہ عورت کی کم ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مرد کو فضیلت اللہ نے ہی عطا فرمائی ہے. سرکار سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کو فضیلت کیوں دی؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہم قبول کر رہے ہیں، اس میں کوئی مصلحت ڈھونڈنے کا ہم کو حق نہیں ہے. اور دوسرا پھر سرکار نے بتا دیا کہ دیکھو عورتیں ناقص ہوتی ہیں. ناقص اس طرح کہ نمازوں میں کچھ نمازیں، کچھ مہینے کے کچھ دنوں کی نمازیں نہیں ہوتی ان کی، کچھ دنوں کے روزے میں ناقص ہوتی ہیں. اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عوارض سے پاک رکھا ہے. یہ مکمل طور پر سالانہ عبادت کر سکتے ہیں، ہر دن ہر مہینہ، کوئی دن ان کا چھوٹنے والا نہیں رہتا. ایک دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کی گواہی کو 2 عورتوں کے برابر قرار دیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی لیے اس حساب سے بنایا ہی ہے. اور فضیلت کا ایک معنی اور بیان کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت چاہے ایک ماں باپ کی اولاد ہوں، جتنی طاقت مرد میں ہوتی ہے اتنی عورت میں نہیں ہوتی. مرد کی ہڈی کا جتنا وزن ہوتا ہے عورت کی ہڈی کا اتنا وزن نہیں ہوتا. یہ فطرت ہے، اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا. آج جو بھائی لوگ برابر کی بات کرتے ہیں نا، یہ ان کی اپنے عقل کا فطور ہے. برابر درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، معاملات الگ الگ ہیں. کیا؟ جیسے گھر میں آپ نے 1 پاؤ آٹے کی روٹی بنائی، 3 روٹیاں بنی، میاں بیوی 2 ہی جنے ہیں تو وہاں برابر حقدار ہے، ورنہ 1.5 روٹی کھائیں گے. یہ ہے برابر. ایسا نہیں ہے کہ مرد اگلے مسلح میں ہے تو عورت بھی کہے گی نہیں میں بھی پہلے اگلے مسلح میں جاؤں گی. یہ نہیں ہے، یہ درجات میں فرق ہے. تو اللہ نے مخلوق کی تخلیق کی ہے، جس کو جس حال میں رکھنا چاہیے اسی حال مناسبت سے اس کے لیے حکم نازل فرمایا. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون.
یہ طلاق یعنی جس طلاق کے بعد رجعت ہو سکتی ہے منہ زبانی، یہ 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ یا تو روک لینا ہے یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا، یعنی طلاق رجعی 2 ہی بار دے سکتے ہیں۔ یہ اصل میں زمانے جاہلیت کے ان ظلم و ستم کو ختم کرنے والا حکم ہے۔ پہلے کیا تھا، وہی رجعی طلاق دیا، عدت پورا ہونے کو آئی، 3 مہینے ہونے کو آئے تو پہلے پھر لوٹا لیا، منہ سے کہہ کے چلو میں نے واپس لیا، پھر 4-6 دن کے بعد پھر دے دیا، ایسے بیچارے کو لٹکائے رکھتے تھے۔ تو اللہ نے اس کی حد متعین کر دی کہ یہ 2 ہی بار کر سکتے ہو، تیسری مرتبہ تمہارا کام ختم، اس کے بعد طلاق دو گے تو وہ بائنا ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی، تو بھائی تم رجعی طلاق ہمیشہ نہیں چلے گی، 2 ہی بار چلے گی۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھا دوں کہ مرد کو ایک نکاح میں صرف 3 ہی طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک دے دیا مان 22 سال، پھر لوٹا لیا۔ اب لوٹا لیا کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پھر وہ 3 طلاق کا مالک ہے، اب صرف 2 کا مالک رہ گیا وہ۔ اچھا، ہاں، اس کے پاس 3 بال تھے پھینکنے کے، ایک پھینک دیا، ہاں تو جتنی دور پھینکا چلو اتنی دور وہ پہنچ گیا، لیکن اب اس بال کا مالک نہیں رہا وہ خرچ ہو چکا۔ پھر دوسرا پھینکا، اب صرف 1 بال کا مالک، اب کبھی بھی 1 دے گا وہ کھٹ سے 3 ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے مسئلہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی واپس لیتے رہے پھینکتے رہے، ایسا نہیں، ایسا روک دیا اللہ تعالیٰ نے۔ طلاق جس کے بعد رجعت ہو سکتی ہے صرف 2 ہے، اس کے بعد اگر دے گا تو 3 ہو جائے گی۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یعنی اچھے ساتھ سکون کے ساتھ رہے رجعت کر کے، یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا، اس طرح کہ رجعت نہ کرے اور عدت گزر جائے، عورت بائنا ہو جائے گی، یعنی نکاح سے باہر، اب وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اور تمہیں جائز نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا، یعنی مہر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں سے کچھ واپس لو۔ ہاں، کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو اس عورت کو جائز، مرد کو جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو دیا ہوا مہر واپس لے۔ ہمارے ہندوستان میں یہ بات اس علاقے میں ایک جمبے ٹائپ کی لگتی ہے، کیونکہ یہاں دینے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں تو صرف عورتوں کے یہاں سے لینے کا مسئلہ ہے، تو مہر تو دیتے ہی نہیں، تو کیا واپس لینے والی بات یار۔ اور اصل اسلام یہ ہے کہ مہر نکاح کرنے کے وقت مہر دے دو، یہ رہتا ہے نا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے جو نکاح فرمایا تھا حضرت حفصہ سے، تو ان کا مہر کافی تھا، 4000 درہم تھے، ایسے کچھ تھے، اور مہر یہی طے ہوا، سرکار نے نکاح قبول فرمایا، لیکن خیمے کے باہر تشریف فرما ہوئے، وہ سفر میں تھے سرکار۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوچا، یا اللہ، آج ایک ام المومنین سے سرکار نے نکاح فرمایا ہے، آج ان کے پاس حضور کو ہونا چاہیے، تو خیمے کے باہر بیٹھے کیا بات ہے؟ اور جا کر کے حضرت ابو بکر ایک طرف کو رونا شروع ہو گئی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ام المومنین آپ کا انتظار فرما رہی ہوں گی۔ دیکھیے، جبکہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے سسر ہیں، ایک بیٹی ان کے نکاح میں ہے، حضور کے نکاح میں، لیکن ایک اور خاتون سے سرکار نے نکاح فرمایا، ان کے کیا کہتے ہیں، خیمے میں سرکار نہیں گئے، باہر بیٹھے ہیں، تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابو بکر، تم کو میری مالی حالت کا پتہ ہے، مہر اتنا زیادہ ہے، اور آج تک میں نے کسی بھی زوجہ کو بنا مہر دیے ہاتھ نہیں لگایا۔ دیکھو، یہ ہے ہمارے رسول کا طریقہ۔ تو حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ام المومنین سے اجازت لیجئے، آپ کا مہر میں اپنے سر لیتا ہوں، میں ادا کروں گا، میں ابھی سفر میں ہوں، میرے پاس اتنے نہیں ہے، میں مدینہ پہنچ کے ادا کر دوں گا۔ حضور نے دعائیں دی، اور ام المومنین کو آواز لگا کے کہا کہ کیوں حفصہ قبول کرتی ہو؟ تمہارا مہر میری طرف سے ابو بکر ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا، قبول ہے حضور، مجھے ابو بکر پر پورا بھروسہ ہے۔ تو یہ مطلب دوسرا بھی دے سکتا ہے، مگر کیا ہے اصل چیز؟ دینا مہر، سمجھ گئے؟ اور طلاق کے وقت اگر ایسی بات آئی طلاق دیے تو وہ مہر کو نہیں لینا، یہ ہے اصل۔ ہم لوگ تو دیتے ہی نہیں، تو واپس لینے کا تو معاملہ ہی نہیں آتا آگے، ہے نا۔ اتنی عمر میں میرے خیال سے میں نے لگ بھگ 2000 نکاح پڑھا ہے، 2000 نکاح میں شاید 17-18 نکاح ایسے ہوں گے جس میں مہر دیے، وہ بھی بصورت زیور، بشکل زیور، اس طرح کی باتیں۔ نقد رقم تو میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی مہر میں دیتے ہوئے،
سمجھ گئے؟ یا دے دی ہوں لکھوا دی ہوں بات الگ ہے، ہمارا ہندوستان ایسا ہے، عورتوں سے لینے کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں لوگوں کے پاس، دہیج میں باقاعدہ کئی جگہ تو لسٹ بنتی ہے، یہ ایک چیز کم ہے، اسی پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، جبکہ نکاح میں شادی میں کیا ہے، وہ اپنی بیٹی دے رہا ہے نا آپ کو، جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے اپنی اولاد سے زیادہ؟ وہ اپنی اولاد آپ کو دے رہے ہیں، اوپر سے ان کے مالوں کے اوپر بھی نظر ہے، نہیں ہے تو ادھار باڑی کر کے لاؤ مگر ہم کو دو۔ یہ آفت ہمارے وہاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ طلاق یعنی طلاق رجعی 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں جائز نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا یعنی مہر وغیرہ اس میں سے کچھ واپس لو، ہاں اگر دونوں کو اندیشہ ہو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، یعنی جو حقوق زوجین اللہ نے ایک دوسرے کے تعلق سے جو حکم بیان فرمائے وہ ادا نہیں کر پائیں گے، اس حد پہ قائم نہیں پائیں گے، تو ایسی صورت میں دونوں جدا ہو جائے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر گناہ نہیں، کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، میں نے عورت نے مہر لے لیا، خرچہ کر دیا، اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ گزر ممکن ہے ہی نہیں، تو بھی کیسے یہ طلاق دیتا نہیں، جان چھوٹتی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نشوز من قبل ہاں مانتے ہیں، یعنی عورت نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ، چلو تو پنچایت بیٹھے گی، اس میں آگے آئے گا سورہ طلاق میں اس کا بیان پھر سے، فبعثوا حکما من اہلی و حکما من اہلہا، یعنی ایک آدمی مرد والوں کی طرف سے ایک آدمی عورت والوں کی طرف سے بیٹھ لیں گے، آپس میں طے کر لیں گے کہ چلو زندگی اکٹھے نہیں کر سکتے تو جدا کر دیتے ہیں، اب اس میں کیا ہے، تم بولو میاں کیسے چھوڑ سکتے ہو، تو عورت نے جو کچھ مہر میں لیا تھا وہ واپس کرتے ہیں، یہ زیادہ اس کو خلا بولتے ہیں، خلا کرنا، سمجھ گئے؟ اب اس کے لیے بھی آج بہت بڑی پنچایت بیٹھتی ہے، اور اس کے بعد بھی معاملے کا حل نہیں نکل پاتا اور الجھا کے چھوڑ دیتے ہیں بھائی لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ پنچایت میں بیٹھتے وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے نا، نکاح سب کرتے ہیں بھائی لوگ، کرنے کے بعد نہیں سمجھتے کہ نکاح ہو کیسے گیا، نکاح ہو گیا، بچے ہو گئے، ان کے بعد بھی نہیں پتا کہ نکاح ہوتا کیسے، سمجھ گئے؟ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کیا؟ ہم لوگ اسلام سے اتنے دور ہیں، خالی مسجد کے اوپر سارے اسلامی بگاڑتے ہیں ہم، اسلام ہمارے گھر میں ہے بھائی، مسجد تو ایک جگہ ہے عبادت کی، یہاں تو بحث کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اسلام ہمارے گھر میں ہے، شریعت ہمارے گھر میں ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں، ہاں جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ بھلائی کے ساتھ رکھو یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دو، ہاں اگر کوئی عورت کو خطرہ ہو کہ یہ سکون سے رکھتا نہیں ہے، چین ہی نہیں دیتا، تو اس سے الگ ہونے کے لیے اگر گزر ممکن ہی نہ ہو تو وہ ایسا کر لے کہ چلو بھائی مہر میں جو کچھ دیا ہے وہ واپس لے لو، ہم تم کو دے دیتے ہیں، مگر اس میں بھی مرد اگر ذی استعداد ہے، اصل میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، ایک صحابی نے ایسا کر لیا تھا، وہ عورت ان سے طلاق لینا چاہتی تھی، ان کو بالکل پسند ہی نہیں کرتی تھی، وہ ثابت بن قیس بن شماس تھے صحابی، ان کے نکاح میں تھی، وہ خاتون ان کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، ان سے نفرت کرتی تھی، وہ تو رہنا بھی نہیں چاہتی تھی ان کے ساتھ، اور حضرت طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، وجہ کیا تھی، انہوں نے ایک بہت بڑا باغ دیا ہوا تھا ان کو، اب ان کو ایسا خطرہ لگا کہ میں طلاق بھی دوں میرا باغ بھی گیا ہے نا، تو یہ طلاق نہیں دیتے تھے اور وہ رہنا نہیں چاہتی تھی، یہ بات حضور کے بارے میں پہنچی، تو سرکار نے فرمایا ایسا ہے تم اپنا باغ واپس کر دو ان کو، اور ان کو حکم فرمایا تم طلاق دے دو، یہ کر دیا، یہ خلا ہو گیا، یہ خلا کی پہلی مثال صحابہ کے زمانے میں ہوئی، ثابت بن قیس بن شماس، یہ انہوں نے طلاق دیا اور اپنا باغ واپس لیا، تو یہ اللہ نے حکمی قانون ہی بنا دیا کہ ایسا کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں بھی جتنا مہر میں دیا اتنا ہی واپس لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں، مگر اس میں بھی طلاق جب کبھی بھی دے مرد کے اوپر یہ واجب ہے کہ ایک جوڑا کپڑا عورت کو دے گا، عورت اگر کسی دوسرے شہر کی ہے تو وہاں تک پہنچنے کا کرایہ کا انتظام کر کے دے گا، جیسے ناگپور کی بیٹی لائے اپنے اور کسی وجہ سے نکاح
طلاق ہو رہی ہے تو آپ ایک جوڑا کپڑا دیں گے ان کو، سمجھ گئے؟ جوڑا 5 کپڑوں کا ہوتا ہے، ایک جوڑا کا مطلب 2 کپڑے نہیں، عورت کا جوڑا 5 کپڑوں کا ہوتا ہے۔ کفن کتنے کپڑوں میں دیتے ہیں؟ عورت کو کفن کتنے کپڑوں کا پہناتے ہیں؟ ہاں 5 کپڑوں کا جوڑا، ایسا ہے 5 کپڑے، یعنی ایک پورا لباس پہنائیں گے آپ اور یہاں سے وہاں تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے سہارا کسی مسلمان عورت کو بھی طلاق بھی دے دیا، اپنی بیوی نہیں رہی لیکن اسلامی بہن تو ہے نا آپ کی، دین کا رشتہ ہے نا، ایسا تھوڑی ہے کہ دین کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں اور بات ہے کہ ہم لوگ جب دوستی کرنے لگتے ہیں تو دین دنیا بھلا کے دوستی کرتے ہیں، اور جب دشمنی کرتے ہیں تب بھی دین دنیا بھلا کے دشمنی پہ اتر آتے ہیں، ہے نا، تب بھی مسلمان ماننے کو تیار نہیں رہتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب حد بندی فرمائی ہے، یہ حدیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو وہ ظالم لوگ ہیں،